السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ شیخ یہ بتائیں کہ کچھ لوگ بقرعید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے، درست ہے شریعت میں، یا یہ بدعت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کا جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہدیہ کرنا یا آپ کی طرف سے ذبح کرنا یہ شرعی عمل نہیں ہے۔ اور شرعی عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ طریقہ کسی بھی صحابی رسول سے منقول نہیں ہے۔ حالانکہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ کمال درجے کی محبت، کمال درجے کی الفت رکھتے تھے، اور نیکیوں کے لیے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ایسے کسی عمل کے لیے رہنمائی نہیں فرمائی کہ میرے بعد تم میرے نام سے قربانی کرنا، یہ کرنا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے، اذان کے بعد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وسیلہ مانگو، وسیلہ مانگنے کی ترغیب دلائی کہ جو میرے وسیلہ مانگے گا جنت وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس طرح کی جو ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، قربانی کے لیے ایسا حکم یا ایسی کوئی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی۔ اور اگر یہ کوئی خیر والا عمل ہوتا، اچھا عمل ہوتا، بہترین عمل ہوتا، تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے۔ اسی طرح یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کی امت کوئی بھی عمل کرے، اس کا ثواب اور اس کا اجر آٹومیٹلی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پہنچتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس نیک عمل کی رہنمائی اور دعوت ہمیں دی ہے۔ اس لیے نیکی کرنے والے شخص کی جانب سے نیکی کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا یہ بلا فائدہ ہے، بلکہ اس سے تو نیکی کرنے والا اپنے آپ کو نیکی کے ثواب سے خارج کر دیتا ہے، اور دوسروں کو اس کے نکلنے کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ خود آپ کا طریقہ ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ تابعین تبع تابعین کا طریقہ ہے، اس لیے یہ قربانی کرنا یہ درست شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔